अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और ख़ूब दिल लगाकर मेहनत से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया। ठीक है, आप अपनी किताब ओपन करें। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 11 पर है ये। ठीक है, शाबाश। आज का लेक्चर हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा कल का काम दोहरा लें। कल सोमवार 3 मई को हमने पढ़ा था दो कौमी नज़रिए के बारे में। ठीक है, और इसके बाद हमने बच्चों पढ़ा था बरे सग़ीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा। ठीक है, ये आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। कल हमने दो कौमी नज़रिया पढ़ा था कि इससे मुराद है बरे सग़ीर पाक व हिंद में दो कौमें, एक मुसलमान हिंदू जो सदियों साथ रहने के बावजूद घुल मिल ना सकी क्योंकि मुसलमानों की अपनी एक अलहदा तशख़्ख़ुस और पहचान है, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने जो है सफ़ा नंबर 11 पे आप ये देखें, हमने बरे सग़ीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा पढ़ी थी कि मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध के साथ ही इस्लाम फैला था। उनके साथ जो अरब तबलीग के इस्लाम के लिए आए थे उन्होंने जो है तबलीग की थी इस्लाम की तौहीद और तबलीग से, और उनके अच्छे इखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था मकामी लोगों ने। और फिर कल हमने पढ़ा था कि कौन कौन से जो हैं मुस्लिम ख़ानदान उन्होंने बरे सग़ीर में हुकूमत की थी। ठीक है, गज़नवी दौरे हुकूमत था, सल्तनत दिल्ली, ये सलातीन दिल्ली जिनको कहते हैं वो थे, मुख्तलिफ़ ख़ानदान मुसलमानों के और मुग़लिया हुकूमत। और फिर हमने आखिरी मुग़ल बादशाह की वफ़ात के बारे में पढ़ा था। इसी सिलसिले में हम आज पढ़ेंगे सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो 1817 में पैदा हुए थे और 1898 में उनकी वफ़ात हुई थी। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो इल्म और अदब के लिए तो वक्फ़ कर दी थी, साथ ही साथ आपने बरे सग़ीर के यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत ही फलाही काम किए थे। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के बाद जिस शख्सियत ने मुसलमानों को अलहदा कौम करार दिया था वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। और मैं आपको बताती चलूँ कि दो कौमी नज़रिए की इस्तिलाह यानी लफ्ज़ दो कौमी नज़रिया हिंदुस्तान में सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने ही इस्तेमाल किया था। कब किया था उन्होंने, ये हम आगे देखते हैं। शुरू में तो सर सैयद अहमद ख़ान मुत्तहिदा कौमियत के हामी थे। मुत्तहिदा कौमियत मतलब वो हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं को एक तस्वुर करते थे कि यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं तो एक साथ ये रहते हैं। लेकिन जब 1857 की जंग आज़ादी हुई थी तो उसके बाद हिंदू अंग्रेज़ों के करीब हो गए थे। ठीक है, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि 1857 की जंग आज़ादी में जब मुसलमानों को शिकस्त हुई थी तो हिंदुओं ने सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया था और ख़ुद जो है अंग्रेज़ों के साथी बन गए थे। तो 1857 की जंग के बाद जब हिंदू अपने फ़ायदे के लिए अंग्रेज़ों के करीब हो गए थे तो सर सैयद अहमद ख़ान को ये एहसास हुआ था कि हिंदू मुसलमानों के दोस्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था 1857 की जंग आज़ादी के बाद। उनको जो है मुलाज़मतों से निकाल दिया गया था, फ़ौज से भी निकाल दिया गया था, उनके कारोबार जायदादें सब कुछ ज़ब्त कर लिया गया था और तालीमी इदारे जो मुसलमानों के थे उनको भी बंद कर दिया गया था और अंग्रेज़ों ने अपने इदारे जदीद तालीम के खोले थे। अच्छा, तो 1857 की जंग के बाद सर सैयद को हालात को देखते हुए ये एहसास हुआ कि हिंदू मुसलमानों के दोस्त कभी नहीं हो सकते। ठीक है, इसकी एक अहम वजह एक वाक़या बना था, उर्दू हिंदी तनाज़ा। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। 1867 में यानी 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा
ہوا تھا، یہ تنازع تھا، میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ہندوؤں نے جو ہے انگریز حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ اردو کو جو ہے اس کو سرکاری زبان کی حیثیت سے ختم کر دینا چاہیے، اور ہندی کو جو ہے سرکاری زبان بنا دینا چاہیے، اور تعلیمی اداروں میں بھی ہندی جو ہے انگریزی کے ساتھ وہ رائج کر دی جائے۔ تو مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، زبان، اس کے لیے یہ بہت خطرناک بات تھی کہ اگر اردو کی جگہ بچوں ہندی سرکاری زبان بن جاتی۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو ہندی تو نہیں آتی تھی، وہ پڑھے لکھے جو تھے اردو زبان بولتے تھے، عربی اور فارسی وغیرہ یہ سب بولتے تھے۔ اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا، تعلیمی لحاظ سے بھی اور ملازمتوں کے حصول کے لیے بھی، اور ادب، تعلیم اور دیگر جو ہیں فنون اس کے لیے۔ تو 1867 میں جب بنارس میں اردو ہندی تنازع ہوا تھا تو سر سید احمد خان نے واضح اعلان کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ دو الگ قومیں ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا اور فلاح کا، ٹھیک ہے، ان کی ترقی کا جو ہے ذمہ لیا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا تھا۔ کیسے کیا تھا کہ انگریزوں نے جب جدید تعلیم کے ادارے کھولے تھے تو مسلمانوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیا تھا، اور ویسے بھی 1857 کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے تعلیمی ادارے جب بند ہو گئے تھے تو ان پر تعلیم کے مواقع بھی ختم ہو گئے تھے۔ سر سید احمد خان بہت پڑھے لکھے انسان تھے، اور ان کا انگریزوں کی نظروں میں بھی بہت ادب اور احترام تھا۔ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کا بیڑا اٹھایا، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے MAO ہائی اسکول اور کالج کا اقدام اٹھایا۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، MAO یہ محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول، یہ 1875 میں بچوں یہ قائم کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید انگریزی علوم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور مسلمانوں کو جدید طریقوں کے لحاظ سے رہنے کے گر جو ہیں ہنر سکھائے جاتے تھے، تربیت دی جاتی تھی۔ محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول یہ 2 سال کے بعد ہی ترقی کرتا ہوا کالج بن گیا تھا 1877 میں۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے تاریخیں۔ یہ تو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے سر سید احمد خان کی طرف سے اٹھایا گیا اہم قدم تھا۔ اسی طرح جب 1885 میں سر سید احمد خان نے کیا کیا تھا، مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب 1885 کا جو سال ہے اس میں جو کانگریس ہے ہندوؤں کی جماعت، وہ قائم کی تھی ایک انگریز آفیسر نے۔ ٹھیک ہے، یہ قائم کی تھی A.O. ہیوم نے۔ یہ ایک انگریز آفیسر تھا، اس نے جماعت قائم کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مقامی لوگ ہیں ہندوستان کے برِ صغیر کے، وہ بجائے اس کے کہ جگہ جگہ جلسے کریں، جلوس نکالیں، ہڑتالیں کریں اور حکومت کے خلاف تقریریں کریں، انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم ہمیں دے دینا چاہیے جہاں وہ اپنے مخصوص طے شدہ شیڈول کے مطابق اکٹھے ہوں، اور اپنی جو مطالبات ہیں اور باتیں وہ ساری انگریز حکومت کے سامنے رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہوا کیا تھا، سر سید نے ان کو کانگریس میں شامل ہونے سے منع کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ انسان کو شعور دیتی ہے، عقل اور آگاہی حاصل ہوتی ہے اچھے اور برے کی، اور اپنے حق کے لیے، ان کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے۔ سر سید احمد نے کہا تھا پہلے آپ اپنی تعلیم مکمل کریں تاکہ آپ میں سیاسی شعور اجاگر ہو اور آپ جو ہے اپنا تحفظ کر سکیں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے خود مسلمانوں کے لیے جو ہے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم یہ مہیا کیا تھا۔
یہ مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اس نے بہت زیادہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے جو اجلاس ہیں وہ جب ہوتے تھے تو اس میں مسلمانوں کے جو نمائندے ہیں پڑھے لکھے وہ بھی شامل ہوتے تھے، اور عام جو مسلم ہیں ہندوستان کے وہ شامل ہوتے تھے، اور مختلف موضوعات پر تقاریر ہوتی تھی، اور وہ ہندوؤں کے سامنے اور انگریز حکومت کے سامنے اپنے جو ہے مطالبات وہ پیش کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس نے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے کیسے راستہ ہموار کیا کہ بچوں آگے چل کر مستقبل میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہی 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی، مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ قائم کی گئی تھی۔ اس پیراگراف میں یہ میں نے آپ کو جو سمجھایا ہے، سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سر سید احمد خان وہ شخص ہیں جنہوں نے برِ صغیر میں سب سے پہلے دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ ٹھیک ہے، 1857 کی جنگ کے بعد ان کو احساس ہوا تھا کہ ہندو مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں۔ 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوا تھا، جب ہندوؤں نے کہا تھا اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنا دیا جائے، تب آپ نے کہا تھا کہ مسلمان اور ہندو الگ قوم ہیں۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی دینے کے لیے محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول قائم کیا 1875 میں، جو ترقی کر کے 1877 میں کالج بن گیا تھا۔ یہاں پہ مسلمانوں کے بچوں کو جدید اور روایتی دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی تھی، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے کے بجائے مزید تعلیم کی طرف توجہ دینے کا کہا تاکہ وہ اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت کر سکیں، اور اس کے لیے جو محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس منعقد کی جاتی تھی اس میں مسلمان جو ہیں شامل ہوتے تھے اور اپنے جائز حق کی بات سامنے رکھتے تھے۔ بچوں، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر ہے۔ اس میں جو اہم چیزیں میں نے آپ کو نشان لگوائی ہیں آپ نے وہ یاد کرنی ہیں۔